یہ بڑی پیچیدہ گھاٹی ہے، ورنہ شیطان سوالا ذہن میں، ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ سوال آنا نعوذ باللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ لم یولد ولم یولد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر اللہ کو کوئی پیدا کرتا تو پھر ثم نعوذ باللہ یہ دھرتی تو وہ کہتا کوئی دوسرا، یہ کہتا کوئی دوسرا، ورنہ تو نعوذ باللہ کیا ہوتا؟ اب نہیں ہوتا، بیٹے سے نہیں ہو تو کیا کام بناتے؟ اس کے ابا سے ملیں گے جان، ارے ہوتا نہیں ہوتا، باپ نے نہیں کام کرا تو کیا کہتے؟ بیٹے سے ملیں گے۔ سیاسی وہ لوگوں کو دیکھو، دن بات کے یہ گیم ہے، باپ سے نہیں ہو تو بیٹے سے کرنا، بیٹے سے نہیں ہو تو بھائی سے نہیں ہو تو دوسرے بھائی کو پکڑ لو۔ ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر حال اللہ کے قبضے قدرت میں۔ ولم یولد، اور فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کے ہمسر کا کوئی ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں نہ کبھی آئی ہے، نہ کبھی آ سکتی ہے، نہ کبھی آئے گی۔ قریش مکہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے وہ تو ہے نا، کیونکہ قریش کا عقیدہ تھا، شرک کرتے تھے نا، انکار نہیں کرتے تھے اللہ کا۔ قریش مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ملحد نہیں تھے وہ۔ ملحد تو ہمارے زمانے میں لوگ ہوتے، پڑھتے لکھتے آگے تک جاتے، جب سائنس ان کے دماغ میں سر چڑھ جاتا تو کہتے نعوذ باللہ نہیں، یہ دنیا صبح ہو رہی ہے تو سورج کے آنے سے ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے تو زمین کے پلٹنے سے ہو رہی ہے، زلزلے آئے تو زمین کی پلیٹیں ہلنے سے ہل گئی، زمین میں جتنی چٹانیں رکھی وہ ہل گئی تو زلزلے آ گئے، زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ گئی تو چاند گرے، سورج گرے۔ یہ ساری دنیا سائنس میں چلتے چلتے آدمی یہ ساری دنیا کی تحقیقات کرتا ہے تو ایٹومیٹکلی نعوذ باللہ اس سے تو اس تحقیقات سے تو وہ اللہ کے قریب پہنچنا چاہیے۔ لوگ ملحد ہو جاتے، منکر خدا ہو جاتے، کہتے نہیں نہیں نعوذ باللہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، کماؤ تو کھاؤ، زندگی گزار دو، مر جاؤ من مٹی میں دفن ہو جاؤ، ایسا کہتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مشرکین انکار نہیں کرتے تھے اللہ کا، شرک کرتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی جی اگر آپ ان سے کہیں گے پوچھیں گے آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ دنیا میں نظام اللہ کو چلا رہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن کیا کہتے تھے؟ روزی کا جو بارش برسانے والا ہے نا وہ دوسرا خدا ہے، غلہ دینے والا کوئی تیسرا خدا ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن شریک۔ جیسے ہمارے زمانے میں بھی لوگ کہتے ارے ہم کو اولاد تو فلاں درگاہ کی وجہ سے ہوئی، ہمیں اولاد تو فلاں بابا کو چڑھائے تو انہوں نے دے دے، اور فلاں جگہ ایسا، فلاں جگہ ایسا، فلاں جگہ ایسا، یہی شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کیا کرنا؟ اسی لیے اللہ معافی نہیں ہے، شرک کی معافی اللہ نے نہیں رکھے، شرک کی، اور اس صورت میں اسی لیے سب سے زیادہ توحید ہے، ہر چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ اگر چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن قانون اللہ نے بنایا کہ جو شرک لے کر آئے گا ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔
اور فطرت کا تقاضا بھی ہے، ایک آدمی کا نکاح ہو جائے، مثال ایک آدمی کا ایک لڑکے کا نکاح ہو جائے اور نکاح ہونے کے وقت اس سے پوچھا جائے ارے بھئی یہ ڈیکوریشن کیوں کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میری شادی ہے۔ اتنے لوگوں کو دعوت کیوں دی؟ تو کہا شادی ہے۔ اور یہ کھانے کیوں بنا رہے؟ تو یہ کس لیے؟ تو کہہ رہے کہ ایک دلہن میرے گھر میں آنے والی ہے، اس کے لیے ڈیکوریشن، اس کے لیے کمرہ، اس کے لیے پلک، اس کے لیے سجاوٹ، کلر، اور یہ لوگوں کی ریل پیل اور مہمان آ رہے جا رہے۔ کیوں؟ تو کہا ایک عورت میرے لیے آ رہی ہے، ایک لڑکی میرے لیے آ رہی ہے۔ لیکن ایک دن گزرنے کے بعد جیسی وہ لڑکی اپنے شوہر سے نگاہ ہٹا کر کسی دوسرے کی نگاہ، شوہر کسی دوسرے مرد پر نگاہ ڈالے تو وہ برداشت کرے گا؟ دیوس ہے اگر وہ برداشت کرے، ارے برداشت ہوگا۔ اسی لیے اللہ کہتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں نے آسمان تیرے لیے سجایا، آسمان میں ستاروں کو تیرے لیے سجایا، زمین میں نے تیرے لیے بچھائی، بارشوں سے آسمان سے بارشوں کا نظام میں نے تیرے لیے چلایا، سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ ساری دنیا کا نظام تیری اپنی ذات کا نظام، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے کیا۔ کھانا کھا رہے تو کھانے کی نلی سے جا رہا ہے، پانی پی رہے پانی کے نلی سے جا رہا ہے، پیشاب اپنے وقت پر، بیت الخلا اپنے وقت پر، کھانے کا نظام تیرا صحیح، باہر کا نظام تیرا صحیح، یہ ساری دنیا کا نظام میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ اگر تم میرے علاوہ کسی اور پر نگاہ ڈالے گا تو ایک غیور مرد کو اپنی بیوی کی یہ حرکت پسند نہیں تو مجھے کیسے پسند ہوگی؟ اس لیے اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ ایک عام آدمی جب یہ اپنی بیوی کی حرکت کو پسند نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تو غیوروں کا غیور ہے، اللہ تو بڑا غیرت مند ہے۔ اس لیے معافی نہیں ہے مشرک کی۔ بڑے بڑے آدمی گناہ کر، کتنے ایسے واقعات ہیں، آدمی بڑا سا بڑا گنہگار رہتا لیکن کوئی ادا اللہ کو پسند آتی اللہ معاف کر دیتے، لیکن کتنا ہی بڑا نیکوکار ہو، ذرہ برابر بھی اگر شرک کی بو آ جائے اللہ اسے مردود کر دیتے۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن انفق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس نے شرک کیا۔ اخلاص کی ضد ہی شرک ہے، اخلاص کی ضد ہی شرک۔ اللہ کہے کہ جس کے لیے کیا اس سے لے لے، جس کے لیے عمل کیا۔ یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص کہ آدمی اسلام کے ساتھ اخلاص پر رہے، اور یہ آخری بارڈر ڈائریکٹ شرک کیے کہ آدمی ڈائریکٹ اللہ کے غیر کو خدا بنا دے، مشکل کشا بنا دے، حاجت روا بنا دے۔ اس لیے ہر عمل میں آدمی مخلص رہے تو آگے تک تو بعد میں پہنچ ہی نہیں سکتا کہ میں جو بھی کام کروں۔ یہ سورہ اخلاص میں توحید نام ہے اخلاص کا۔ آدمی جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے تو شرک ایٹومیٹکلی دور چلا جائے گا، دکھلاوا اور ریاکاری ایٹومیٹکلی دور چلے جائے گی۔ آدمی جیسے ایک مومن ہے تو آدمی عمل کرنا ہی ہے تو آج لوگوں کو دکھلائے کیوں؟ کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ آدمی کو نماز پڑھنی ہے تو کس کے؟ اس لیے منتخب میں بھی روایت ہے نا، کوئی اگر چٹان کی کھو میں بیٹھ کر بھی عمل کرے گا تو اللہ اس کو کیا ہے؟ ظاہر کر کے رہے گا۔ برا کرے گا تو بھی ظاہر ہوگا اور اچھا کرے گا تو بھی نیکی ظاہر ہوگی۔ نماز آدمی پڑھتا تو کبھی کبھی دکھلانے کے لیے لوگ نمازی سمجھے، کسی نے اگر روزہ رکھ دیا تو چبھی ہوٹل کے پاس پھریں گا آزو بازو، سب یار چائے پینے چلو نا، روزہ ہے
اور پھر رہا کہاں پہ؟ مسجد میں بیٹھنے کا نا روزہ ہے، وہاں پھر آزو بازو سب کہے چائے بھی نہیں، چلو کیا کہے گا بندہ روزہ ہے۔ حج کرتے عمرے کرتے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرتے۔ ہاں کسی کے اخلاص، ایک بات ہمیں یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خود کے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو، کسی کے اخلاص میں شک نہ کرو۔ یہ بڑے جنید، اس سے پہلے بھی غالباً یہ تفسیر میں بتائی گئی یہ بات، اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ مت کرو، اخلاص سے کام کرو لیکن دعویٰ مت کرو۔ اب دیکھو نا میں کس کے لیے کر رہا تھا؟ اللہ کے لیے کر رہا تھا، اور انہیں ویسا کر۔ اب تو اللہ کے لیے کر رہا تو اللہ کو کہے نا، اس کو کیوں کہہ رہا؟ کیا کہتا آدمی؟ اب میں دیکھو نا بیان کرنے والے لوگ بڑے، کیونکہ اخلاص کا تعلق دنیا داروں سے نہیں رہتا، یہ اپنی رینج میں رہتا ہے، تبلیغ والوں میں، علم والوں میں، دین کی محنتیں کرنے والوں میں، ان میں رہتا ہے یہ مرض، ان میں رہتا۔ خود کے مخلص ہونے کا دعوے کرتے، میں کیا ہوں مخلص، والے دوسروں نے پیش کرنا کہ ہاں یہ مخلص ہے، ورنہ کہاں آدمی خود کہہ رہا میں مخلص ہے، میں وہ تو مرنے کے بعد فسوف تری اذا انکشف الغبار وفرس تحت رجلک معمار، مرنے کے بعد سمجھ میں گدھے پتہ کے گھوڑے پہ تھا، یہاں تھوڑی سمجھ میں آنے والا، یہاں تو ہر آدمی تم بولیں گے میں مخلص ہے تو سب سمجھ، ہاں بزرگ ہی چھ کر کے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائیں گے نا، جو جتنا کہتے نا میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں اور میں بالکل گنہگار ہوں، تو اگر مجمع میں سے کنے کھڑے بولا میں نے دیکھا تو تمہارے کو گناہ کرتے ہو، صحیح بولے یار تم ایک دم سچے، اور بیٹھ جانے کا بولتے، پھر دیکھو کتنا حقیر اور فقیر ہے۔ بولنا بہت آسان ہے، زبانوں کے حقیر فقیر متوازے رہتے آدمی، اور جب دم پہ پیر رکھے تو ڈسنا شروع کر دیتے پھر۔ تو خود کے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا اور دوسرے کے اخلاص میں شک نہ کرنا، ہمیشہ دوسرے سے اس نے نہیں یہ مخلص ہوگا، آج الٹا ہو گیا، دوسرے کے اخلاص میں تو برابر شک کریں گے، دوسرے کے اخلاص میں برابر شک کریں گے اور خود کے مخلص ہونے میں دعویٰ کریں گے دوسرے کے اخلاص۔ جیسے میں ایک آدمی اگر فجر کو آیا تو پہلے تو بولیں گے بھئی فجر پڑھتا نہیں، جب فجر کو آیا اور پڑھ کے پھر تھوڑا تسبیح اگر پڑھتے دیکھو دکھلاؤ، اور بیان میں کیا بولیں گے صبح کی تسبیح چھوٹنا نہیں، اور وہی بیان کرنے والا جب دوسرا بیٹھا تسبیح کرتے تو کیا کہیں گا لوگوں کو دکھلا، دوسرے کے اخلاص میں شک کر۔ خود 3 دن جب تشکیل ہوگی، 3 دن جا رہا، چلا جا رہا، 4 مہینے جا رہا، شب گزاری میں قربانی دیتا رہ رہا، تو کیا کہتے؟ دکھانے کے واسطے۔ کس کے واسطے؟ دیکھیں خوب بولے کہ اللہ کے راستے میں مال لگاؤ، تو اب ایک آدمی نے 10 روپے دیے، ایک آدمی نے 10 لاکھ روپے دیے، تو کیا بولیں گے لوگوں کو دکھانا، اور خود نے کبھی لاکھ روپے دیا تو میں مخلص ہے، اب میں تو 4 میں بیٹھ کے کیا بولیں گا میں نے تو اللہ کے لیے کرا، نہیں کہ لاکھ روپے اس دن دیا، تو میں نے تو بولا بھی نہیں کسی کو، میں نے تو کسی کو بولا بھی نہیں۔ ارے بھائی سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے، ریا۔ اس لیے اس امت میں ادنا سے ادنا، یعنی چنگاری کو بھی اس امت میں، یعنی چنگاری پر دروازہ لگا دیا، تالا لگایا گیا کہ تاکہ آگ نہ لگے۔ کیا نہ لگے؟ آگ نہ لگے۔ تصویر نکالنا کیوں حرام ہے؟ تصویر نکالنا ہو تو باطل نے یہ موبائل کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، تو اچھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، باطل حرام کو ایسا توڑ مروڑ کے پیش کرے گا کہ امت کے بڑے بڑے لوگ بھی اختلاف کریں گے حلال ہے کہ حرام ہے، کچھ حلال بولیں گے کچھ حرام بول دیں گے۔ تصویر اس امت میں کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ پہلی امتوں میں شرک کا ذریعہ بنی ہے۔
اور کیوں حدیث میں ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، میدان قیامت میں اور جہنم میں سب سے زیادہ اگر کوئی عذاب میں رہے گا تو وہ تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلبن فیہ ولا تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہو۔ تو اب وہ بڑی تصویریں نہیں ہو رہی تو یہ موبائل سے لوگ تصویریں نکال رہے، اچھے لوگ۔ سیلفی کا تو ایسا مزاج بن گیا، نالی میں سے پانی بھی جا رہا تو وہاں کھڑے کے لیتا ہے، نالی پانی جا رہا کر کے یوں کر کے لے، نالی کا پانی جا رہا۔ تصویر کیوں حرام ہے؟ کیونکہ کس کا ذریعہ بنی ہو پچھلی امت میں؟ شرک کا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، جو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، وہ یہی ذریعہ۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کی بعد کے آنے والی نسل کو کیا کہا؟ ارے وہ جو بزرگ ہیں نا، بزرگ جو تمہارے باپ دادا مرے تو ان کے مجسمے بناؤ اور وہ ان کے بنا کے پھر تم عبادت کرو تو دھیان جائیں گا اللہ کی۔ میں کہا بہت اچھے۔ تو اس کے بعد ایک اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص النبیین میں اس کی پوری منظر کشی کی۔ وہ پیڑھی گئی تو شیطان نے دوسرے پہ پیڑھی پہ کیا حملہ کیا؟ ارے وہ تو وہاں پہ تصویریں بنا رہے اپنے گھروں میں اور پھر عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے، تو تم تصویریں ہی اٹھا کے یہاں رکھ دو مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، اس کو دیکھ کے ہی تم عبادت کرو اللہ کے لیے، مگر کس کو دیکھتے؟ تصویروں کو دیکھتے۔ اس کے بعد کی جب نسل آئی تو ان کو بولنے لگا ارے تمہارے یہ بہت بزرگ اللہ والے لوگ ہیں، تم اللہ کی کرو عبادت مگر ان کو ذریعہ بناؤ، ان سے مانگو، یہ بات تمہاری وہاں پہنچائیں گے۔ شروع ہو گئی۔ اس لیے اس امت میں تصویر حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی ناجائز قرار دیا، کسی کے تعظیم میں سجدہ کرے۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے وہاں دیکھا کہ لوگ بادشاہوں کو سجدے کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس امت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا کہ کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو۔ تو سجدے تعظیمی بھی ناجائز قرار دیا، کیوں؟ تاکہ کوئی آگے جا کے شرک میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے تو یہ اس سورت میں، سورہ اخلاص میں، اس کو سورۃ الاخلاص کہتے، خالص۔ اس سورت کو کیا کہتے؟ سورۃ الاخلاص، یعنی خالص اللہ ہی کے لیے۔ توحید میں آدمی ایسا سرشار ہو جائے کہ اسے اللہ کا غیر ہی نہ دکھے۔ اسی لیے اس سورت کے فضائل بھی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ، اے میرے صحابہ آؤ، تمہیں میں 1/3 قرآن سناتا ہوں۔ سارے صحابہ کرام آ گئے، اللہ کے نبی نے سورۃ الاخلاص پڑھ کر سنائی۔ صحابہ نے فرمایا یہ کیا؟ کہا ہاں، سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک سال 2-3 صحابی سفر میں گئے، واپسی میں ایک صحابی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، جب بھی یہ نماز پڑھانے کھڑے ہوتا قل هو اللہ احد، جب بھی یہ نماز پڑھانے کھڑے ہوتا قل هو اللہ احد، یہ کیا ہر نماز میں قل هو اللہ احد کیوں پڑھتا؟ اللہ کے نبی نے انہیں بلا کر پوچھا کیوں پڑھتے؟ تو کہنے لگے واللہ احب هذه السورہ، اللہ کی قسم مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس سورت سے محبت ہے تو نجات پا جائے گا۔ اور ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کو دوسرا یاد نہیں۔ اللہ اکبر، ان آدھنے بالفضل ان شانے کا غلط اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم پڑھتے ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، صحابہ پڑھتے تھے محبت کی وجہ سے، ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ٹائمنگ ایڈجسٹ، پھر یاد بھی نہیں کرتے، اشاریہ سے حساب ماریں گے، کس سے؟ نہیں سمجھ میں آیا تو سیکھنے جائیں گے۔ دیکھو کتنے ایسے لوگ نہیں سمجھ میں آئے تو اب میرا میں آپ کو بتاؤ، جیسے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ، اب اس کو کچھ پتہ نہیں تو میں سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ کیا رہتا ہے۔
جو لوگ کاروبار تجارت کرتے ہو سیکھنے کے لیے لوگ جاتے، لیکن یہاں پر 10 صورتیں پورے پکے یاد ہے. کیا بول رہا ہوں؟ 10 صورتیں پورے پکے یاد. کتنے سال کے؟ 45 سال کا تو ہے، ابھی عمر بھی کیا ہوئی میری بول. اور یاد کرنے کا بولے دنیا کا معاملہ ہے تو کیا بولتا ہے عمر ہی کیا ہوئی. اور یاد کرنے کا تو 16 سال کا لڑکا بھی کیا بولتا اب میں بڑا ہو گیا، اب پیسہ یاد ہوں گا، اب میں بڑا ہو گئے پیسے، کیونکہ اتنا ہی ہے نا. وہ محبت کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، یہ سستی کاہلی عجز کی وجہ سے پڑھتے. اللہ معاف کرے، ورنہ نمازیں تو لمبی لمبی ہوتی. اس لیے فضائل اس سورت اس کے چاروں قل جو ہے نا، 4 قل، قل یا ایھا، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں قل کے فضائل بھی ہے. سونے سے پہلے پڑھنا. سورہ اخلاص کے فضائل ہے، اس لیے پہلی 2 رکعات میں فجر کی سنت کی پہلی 2 رکعات میں یہ پڑھنا افضل ہے. قل یا ایھا الکافرون پہلے رکعت میں اور سورہ اخلاص دوسری رکعت میں. کیوں؟ قل یا ایھا الکافرون میں بھی اللہ کی توحید ہے، اور قل هو اللہ احد میں بھی اللہ کی توحید ہے کہ میری دین کی ابتدا ہی اللہ کی توحید سے ہو. پڑھے کبھی فجر کی سنت تو کیا پڑھے کبھی فجر کی سنت تو اس میں پڑھنا ہے. نہیں پڑھے سردی لگ رہی، سردی بہت ہے، ہاں ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے. کیونکہ دونوں میں اللہ کی توحید ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی جی آپ کہہ دو اے کافروں کی جماعت میں اس کی عبادوں کی پرستش نہیں کروں گا جن کی تم پرستش کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جن کی میں عبادت کرتا ہوں کہ تم عبادت نہیں کرتے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، نہ پہلے کرانا آئندہ تمہارے معبودوں کی میں پرستش کروں گا. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جن کی میں عبادت کرتا ہوں کہ تم عبادت نہیں کرتے. اس لیے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد، نبی جی آپ کہہ دو اللہ ہی تنے تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کی نیاز مند ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اسے کسی نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر مقابل ہے. جب یہ صورتوں کا ترجمہ بھی رہے گا اور جب ہم فجر کی سنت پڑھیں گے تو دیکھو اس میں کتنا مزہ آئے گا. خالص اللہ کی توحید ہے. سورۃ الکافرون میں انکار ہے اور سورۃ الاخلاص میں اثبات ہے. یعنی سورۃ الکافرون میں نیگیٹو ہے اور سورۃ الکافرون میں پوزیٹیو ہے. یہ ابھی جلدی سمجھ میں آتا نیگیٹو پوزیٹیو. ارے سمجھ میں آ رہا نا، انکار بولے تو نیگیٹو اور اس بات بولے تو پوزیٹیو، کہ میری دین کی ابتدا اسی سے. اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ جو دن صبح فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے حیات الصحابہ میں بھی روایت ہے 10 مرتبہ اگر کوئی قل هو اللہ احد پڑھے سورۃ الاخلاص پوری فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، رات ہونے تک یعنی پورے دن بھر میں شیطان چاہ کر بھی اس سے گناہ نہیں کرائے گا. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ. شیطان چاہ کر بھی اس سے گناہ نہیں کرائے گا. کیا فضیلت ہے. کرتے رات دن، اب ان تو ڈھونڈتے نا گناہ کے مواقع، کہاں گناہ کا موقع ملے گا. تو کبھی انجانے میں کبھی کسی سے ہو جاتا ہے. تو یہ سورۃ الاخلاص اگر 10 مرتبہ پڑھیں گے اللہ اس کو اس سے محفوظ
تلاوت اس لیے 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھ دے، ایک قرآن کا اجر ہے سورۃ الاخلاص، اس لیے کوئی مرحوم انتقال کر جاتا، اگر ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم سیکھے، پھر بھی اگر نہیں آتا تو پھر سورۃ الاخلاص پڑھ پڑھ کر بخشے، اس کے فضائل ہے۔ میرے مولا اللہ رب العزت ہم کو خالص توحید مقدر فرمائے، انکار سے، شرک کے شائبے سے، دکھلاوے سے، ریاکاری سے اللہ ہماری اور پورے امت کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔